قابل قدر جی وقار علماء کرام، ناظرین جلسہ، برمسیہ بستی کے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین، پیاری ماں اور بہنیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہماری اس بستی میں بڑے بڑے علماء کرام قرآن اور سنت کی باتیں کرنے، ہم سب کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یقیناً برمسیہ آنے کے بعد مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہاں کے دیندار لوگوں نے یہ جلسہ سجایا، اسٹیج سجایا اور دل کی گہرائیوں سے علماء کرام کا پرتپاک استقبال کیا، اور آپ سبھی سامعین حضرات تب سے کرسیوں پر بیٹھ کر کے دل جمعی کے ساتھ قرآن اور سنت کی باتیں سن رہے ہیں، مقررین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پردے کے پیچھے موجود ہماری ماں اور بہنیں اپنے اپنے گھروں سے قرآن اور سنت کی باتیں سن رہی ہیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر جگہ دے رہی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کا یقیناً ان کا عزم اور ارادہ ہے۔ ابھی ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھائی فاضل مقرر فضیلت الشیخ عبید اللہ عصری حفظہ اللہ نے گروپ لون اور اس کے نقصانات کے موضوع پر بہت ہی مدلل، مفصل اور بہترین خطاب فرمایا۔ امید ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اس خطاب کو بغور سنی ہوں گی اور یقیناً اس پر عمل کریں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے گارجن حضرات، ذمہ دار حضرات، گھر کے بھائی، باپ، چچا، مالک اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو گروپ لون سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہ یہ ارادہ کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی بہن جاتی تھی، گروپ لون میں بیٹھتی تھی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ، نو مسلم مرد کے ساتھ، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھٹھے بازیاں کرتی تھی، مذاق مستیاں کیا کرتی تھی، فون نمبر کا تبادلہ ہوتا تھا، فون نمبر کا لینا دینا ہوتا تھا، راتوں کو فون آتا تھا، ادھر سے بھی فون جاتا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ یقیناً جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے ابھی اسی وقت ناخن، ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کے اندر محدود رکھیں، اور اس طرح کی وبا، اس طرح کی بیماری اور اس طرح کی برائیوں سے بچائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگے گی، ہماری بہن کسی کے ساتھ بھاگے گی، ہماری بیوی کا کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق ہوگا، اور اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، عہد کریں، وعدہ کریں۔ آج کے اس پروگرام کا اصل مقصد اور لب لباب یہی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے گی، ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہم ایک ذمہ دار ہیں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ اپنے اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے فضیلت الشیخ جاوید اختر اصلاحی حفظہ اللہ نے بدعات کے موضوع پر مدلل اور مفصل خطاب فرمایا، بہت عمدہ، جامع اور دلائل سے پر انہوں نے خطاب ارشاد کیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو بھی اپنے ذہن و دماغ کے اندر جگا دیں، ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے کر جانے والی ہے۔ ہم اور آپ جنت میں جانے کے خواہاں ہیں، ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اگر ہم کتنی بھی عبادت کرتے رہیں اور بدعات بھی کرتے رہیں تو نبی کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر
गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली है। बहरहाल आप सभी माशाअल्लाह हसास सामीन हैं। आप सबके ताल्लुक से मुझे एक हदीस याद आ रही है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते इस दुनिया में गश्त करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, और उसके बाद फरिश्ते जब देखते हैं कि हाँ कहीं पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, शरीयत की बातें हो रही है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और दीन की बातें हो रही है, तो फरिश्ते जो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं दुनिया में, उस मजलिस के ऊपर साया फगन हो जाते हैं। फरिश्ते उस मजलिस को ढांप लेते हैं और उस वक्त तक उस मजलिस में रहते हैं जब तक वो मजलिस बरकरार रहती है, जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, शरीयत की बातें होती है, कुरान और हदीस की बातें होती है, और उसके बाद जैसे ही मजलिस का इख्तिताम होता है, दुआएं पढ़ी जाती है, मजलिस खत्म हो जाती है, फरिश्ते सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अलीम बिज़ाति सुदूर है ना, वो दिल के भेद को भी जानने वाला है, सारी चीजों को जानता है। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों बताओ दुनिया के अंदर तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जाकर के गवाही देंगे कि अल्लाह हमने तेरे बंदों को तेरी तस्बीह बयान करते हुए देखा, तेरा जिक्र अस्कार करते हुए देखा, तेरा नाम लेते हुए पाया, और अल्लाह और काले रसूल की सदाएं बुलंद करते हुए पाया। कुछ लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे थे, कुछ लोग पूरी दिलजमी के साथ सुन रहे थे। आप सब खुश हो जाएं। पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से क्या कहेगा? फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों तुम सब गवाह हो, उस मजलिस के अंदर जितने लोग शरीक थे, मैंने सारे के सारे लोगों की गुनाहों को माफ कर दिया, सबकी मग़फ़िरत कर दिया, सबके छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम खुशखबरी है। हमारे और आपके सबके गुनाह माफ हो जाएंगे, हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इन दीनी मजलिसों की फजीलत है। फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह, उसमें एक बहुत सियाकार बंदा था, गुनाहगार बंदा था, उसकी नीयत नहीं थी मजलिस में आने की, प्रोग्राम सुनने की, दीनी बात सुनने की नीयत नहीं थी। वो तो वहां से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते कोने में बैठ गया, बहुत खताकार है, गुनाहगार है, तो तूने उसके भी गुनाह को माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, तुम गवाह रहो, उस मजलिस में मौजूद तमाम के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया, हत्ता कि उस बंदे के भी गुनाह को माफ कर दिया जो बंदा वहां से गुजर रहा था और बस ऐसे ही बैठ गया। देखा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जा रहा है। आप सब खुश हो जाएं कि आप दीनी मजलिस में बैठे हैं और यहाँ आपको इल्म भी मिल रहा है, और अल्लाह की जात से उम्मीद रखें कि हमारे और आपके गुनाहों की ये मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आज की इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसे ही जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और वहां पर भी यहाँ ऐसे बैठने के लिए इंतजाम फरमाए। हाज़रीन मजलिस, सदारती खिताब के साथ साथ तौहीद के ताल्लुक से आइए मैं आपके सामने दो तीन बातें रख दूं। तौहीद यानी एक अल्लाह को मानना। जो एक अल्लाह को मानता है उसे मुवाहिद कहते हैं। तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करना। इबादत की जितनी किस्में हैं, तमाम की तमाम किस्मों में, तमाम तरह की इबादतों में खालिस अल्लाह ही को इबादत के लायक और हकदार और मुस्तहिक समझना, मानना और सिर्फ एक अल्लाह के लिए इबादत करना। इसी को कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद बेबरहक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। एक अल्लाह की इबादत करना ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद, देखिए इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, मैं उन किस्मों की तरफ नहीं जाना चाहता। इबादत कल्बी, इबादत बदनी, इबादत माली, सारी की सारी इबादतें किसके लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए?
ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. جو ساری کی ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ موحد کہتے ہیں. توحید کے ماننے والا اور توحید والا کہتے ہیں. اسی طریقے سے توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین پالن ہار ہے، اللہ رب العالمین کھلانے والا پلانے والا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اس میں بھی اللہ ایک اللہ ہی کے اوپر اعتقاد اور عقیدہ ہو کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. کھلانے والا روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. دیکھیے شیطان کیسے ہمارے دل دماغ میں باطل عقیدہ ڈال دیتا ہے. بیٹا جوان تھا، اچھا خاصا کما رہا تھا، انتقال ہو گیا، مر گیا، دنیا سے گزر گیا. ماں اور بہنیں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو کما کر کھلانے والا تھا، یہ تو مر گیا، اب کون کھلائے گا؟ اب کون لا کر کے دے گا؟ کون روزی یعنی کون پیسہ کما کر لائے گا؟ وہ کھلانے والا نہیں تھا، کھلانے والا رزاق وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے. وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے شرکیہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. یہ کسی بھی مومنہ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں، 99 سے بھی زیادہ نام ہیں اللہ رب العالمین کے، وہ تمام کے تمام نام اللہ رب العالمین کے ہیں. اور ان ناموں کے مطابق اللہ رب العالمین کے اوصاف حمیدہ ہیں، صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو جانکاری لینی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقی معنی میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں. اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فاعل لما یرید ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ چاہے تو سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دے، وہ اللہ چاہے تو چاقو سے کاٹنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، وہ اللہ چاہے تو آگ کو گلے گلزار بنا دے. غرض اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے آج ہمیں قوت گویائی دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین اس نعمت سے ہمیں محروم کر سکتا ہے. اللہ کی تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. غرض اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ہمارا یقین ہو، ایمان ہو. یہ توحید ہے. توحید کا اپوزٹ، توحید کا برعکس شرک ہے. ایک اللہ کی عبادت نہ کر کے، ایک اللہ کو نہ مان کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا، اللہ کا کوئی کسی کو پارٹنر سمجھنا، اللہ رب العالمین کا کسی کو ساجی اور شریک ماننا، یہ شرک ہے. شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر. شرک اکبر جو بڑے بڑے شرک ہیں، اور شرک اصغر جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں. غرض یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو شرک سے بچنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے. توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے توحید کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کافر اور مشرک زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے سونا فدیہ میں لے کر کے آئیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس فدیے کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے کچھ اس کو حاصل نہیں ہونے والا ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرتا ہے، شرک پر خاتمہ ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر بڑے بڑے انبیاء کرام کی خوبیاں، صفات اور اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال غلط ہو جاتے. جبکہ انبیاء کرام کا مشن ہی تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کرام کا مشن تو یہی ہے، وہ ایک اللہ کی دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں، اور باطل کی عبادت سے اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھیں. یہ انبیاء کرام کا مشن تھا. تو پھر انبیاء کرام کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر تنبیہاً یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال غارت ہو جاتے. خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کرتے آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال غارت ہو جاتے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم شرک کریں تو ہمارے تمام کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد، صدقات برباد، تلاوت برباد، ذکر و اذکار برباد، تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر ہمارے زندگی میں شرک کی آمیزش ہے، شرک کی ملاوٹ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے باز رہیں، شرک سے دور رہیں، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، توحید پر قائم اور دائم رہیں۔ یقیناً توحید ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ لَقِيَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا، توحید کا ماننے والا ہے، تو ہم اس کے لیے زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے مغفرت لے کر کے آئیں گے اور اس کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی نعمت ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم موحد ہیں، ہمیں اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ توحید کو سمجھیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ پر توکل کریں، ایک اللہ پر بھروسہ کریں اور شرک سے ہر ممکن ہر لمحہ بچنے کی کوشش کریں۔ صبح شام توبہ اور استغفار کریں، شرک سے توبہ اور استغفار کریں۔ یقیناً باتیں بہت ساری تھیں، وقت مجھے آگے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں پھر سے ایک بار یہاں جو بھی ہمارے کارکنان مقامی جمعیت اہل حدیث برمسیہ کے ذمہ داران نے اس پروگرام کو سجایا، اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جس قسم کا بھی تعاون پیش کیا، میں ان کا تمام مسائل تمام علماء اکرام کی طرف سے، اسی طریقے سے ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ تمام سامعین کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم علماء اکرام کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ علماء اکرام کے ناصحانہ کلمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اب کہنے والے اور سننے والے کے لیے نفع بخش اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔